اس کا نام ہے منظومے کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر اور آخرت کی گھر کی طرف سفر. تو اس نام سے ہم کیا تصور کرتے ہیں؟ چونکہ ہم کتاب کا نام یہ ہے تو ظاہر ہے اس میں جو اشعار ہیں وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہیں کہ ہم نے آخرت کا راہی بننا ہے. تو کتاب شروع کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ انسان یہ تصور کر لے کہ میری حیثیت کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کس منزل کی طرف میں میرے قدم بڑھ رہے ہیں. تو کتاب کے آغاز کرنے سے پہلے یہ تصور کرنا بڑا مناسب ہے، اور یہ نام یعنی سننے پڑھنے سے یہ تصور ذہن میں اجاگر ہو جانا چاہیے کہ گویا ہم ایک راستے پر کھڑے ہیں، ہمارے سامنے ایک منزل ہے جس منزل کی طرف ہم رواں دواں ہیں. تو لازم ہے کہ جب راستے پر رہیں تو راستے کے لیے، اور ہم مسافر ہیں تو جو مسافر میں چلنے کے لیے جو اس کو ضروریات ہوتی ہیں، لوازمات ہوتی ہیں سفر کے، وہ سارے بھی ہونے چاہیے. مطلب ہمیں زیادہ راہ کی بھی ضرورت ہے، کچھ ایسی ہماری صحت بھی ہونی چاہیے جس سے چلنا ممکن ہو. ہم جانتے ہیں بیمار آدمی تو نہیں چل سکتا نا، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، بیمار ہے، مستقل مریض ہے، اس کے لیے چلنا دشوار ہے، وہ نہیں چل سکتا. تو چلنے کے لیے کچھ خود مسافر میں یا جو سالک ہے اس میں بھی کچھ خوبیاں چاہیے ہوتی ہیں، اور پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سفری ضرورت کے تحت اختیار کی جاتی ہیں، جیسے زیادہ راہ ہے. اور پھر منزل تک پہنچنے کے لیے سفر میں آنے والی دشواریاں، مشکلات، ان سب کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، اسی طرح تیاری کی جاتی ہے. پھر انسان کا سفر میں ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، منزل ہوتی ہے جس کے تحت انسان سفر کرتا ہے. اور یہ منزل جتنی قیمتی ہوتی ہے انسان اتنی ہی سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا، تو منافقین کہنے لگے کہ گرمی بہت سخت ہے. تو ان کو کہا گیا، منافقین کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، یعنی گرمی بہت سخت ہے تو گرمی میں نہ نکلو. ان کو کہا گیا قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، کہ جہنم کی گرمی بہت زیادہ سخت ہے، اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. تو جو دنیا کی گرمی تھی اس گرمی کو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا کہ جس منزل پر انسان جا رہا ہے اور اس منزل تک نہ جانے میں جو انسان کے لیے سزا ہے وہ کہیں بڑی ہے، لہٰذا اس دنیا کی گرمی کو برداشت کر لیا جائے آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے، اور جو بڑا ہدف اور بڑی منزل ہے اس کو پانے کے لیے. تو جتنی منزل ہمارے لیے معنی رکھتی ہے نا، قیمت رکھتی ہے، اتنا ہی ہم سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. تو سب سے جو قیمتی منزل ہے نا، سب سے جو انسان کے لیے اہم منزل ہے کہ جس تک پہنچنا انسان کے لیے از حد ضروری ہے، وہ انسان کے جان، مال، متاع، ہر چیز سے زیادہ انسان کے لیے قیمتی ہے، وہی آخرت کی منزل ہے جس کی طرف بار بار اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس پر تنبیہ کی ہے، جس کی دعوت دی ہے، جس کے متعلق خبردار کیا ہے اور اس کی اہمیت بتلائی ہے. اگر یہ منزل انسان سے فوت ہو گئی تو ہر منزل اور ہر مقصود اور ہر ہدف انسان سے فوت ہو گیا. اور اگر یہ منزل انسان کو مل گئی ہے تو پھر چاہے جو کچھ بھی انسان سے ضائع ہوتا رہے، انسان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. من کل شیء اذا ضیعته عوض، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سوا اگر تم اس کو ضائع کر دو تو اس کا کوئی عوض اور متبادل موجود ہے. وما من اللہ ان عوضته عوض، اگر اللہ تعالیٰ کو تم ضائع کر دو تو اللہ تعالیٰ کا متبادل کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی عوض نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اگر کھو دیا انسان نے، اس منزل کو کھو دیا تو کچھ نہیں پایا، اور اگر انسان نے اس منزل کو پا لیا تو انسان نے سب کچھ پا لیا. لہذا اس منزل کو پانا، اس سفر کو طے کرنا، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے سفر کی ہر طرح کی صعوبت، رکاوٹ اور ہر قسم کی آنے والی تنگی کو برداشت کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، ہر آفت سے، مصیبت سے کترا کر نکل جانا، منزل تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کا جو کچھ بھی انسان کے لیے ممکن ہے، انسان کا اس کے لیے کوشش کرنا یہ از حد ضروری